مرجع اعلیٰ جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ کی مہدویت کے موضوع پر تحریر کردہ مکتوبات میں سے ایک اہم کتاب شمیم رحمت ہے۔ اس کتاب میں مہدویت کے حوالے سے مخالفین کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کے مدلل جوابات دیے گئے ہیں، نیز ان نادرست روایات کی بھی وضاحت کی گئی ہے جنہیں بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وہو خیر معین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے وہ کتاب کہ جس میں آیت اللہ العظمیٰ صادق حسین شیرازی دامہ ظلہ کے بیانات موجود ہیں، جس کتاب کا نام ہے شمیم رحمت، اس کتاب کے بارے میں آپ کے سامنے میں کوئی بیانات کرنا چاہتا ہوں کہ جو وابستہ ہے ہمارے زمانے کے امام سے۔ اس کتاب میں جہاں پہ بہت ہی اہم معلومات آیت اللہ نے لکھی ہے، اس میں ایک عظیم عالم دین کہ اگر امام زمانہ کا تذکرہ ہو اور ان کا تذکرہ نہ ہو تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب لکھنے والے نے جرم کیا ہے۔ وہ عالم دین ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ، وہ عالم دین کہ جس کو امام زمانہ نے اپنا بھائی کہا، جن کا نام تھا محمد اور ان کے والد کا نام بھی محمد تھا، جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو ابن معلم بھی کہا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد خود معلم تھے، جس وجہ سے ان کو ابن معلم کہا گیا۔ ان کی ابتدا غیبت کبریٰ میں تقریباً غیبت کبریٰ کے شروع ہونے کے تقریباً 7 سال یا 8 سال کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ گویا یہ غیبت صغریٰ میں نہیں تھے، اس کائنات میں غیبت کبریٰ میں آئے تھے، لیکن علم حاصل کرنے کا جذبہ، علم دین حاصل کرنے کی چاہت، ہمت اتنی تھی کہ جب ابتدائی تعلیم انہوں نے بغداد میں حاصل کرنا شروع کی تو کچھ ہی سالوں میں ان کی زبان میں وہ اثر تھا، ان کی زبان میں وہ تاثیر تھی کہ عامہ بھی، علماء اہل سنت بھی ان کی مجلسوں میں آ کے بیٹھنے لگے۔ جہاں یہ علم کی باتیں کیا کرتے تھے وہاں پر آ کر علماء سنت بھی بیٹھنے لگے، کیونکہ ان کی زبان میں اتنا اثر تھا، تاثیر تھی، اور بیان کا انداز اتنا بہترین تھا کہ غیر بھی کھنچے ہوئے آتے تھے کہ دیکھیں ان کے بولنے کا انداز کیا ہے، ان کے بولنے کا طریقہ کیا ہے۔ لہٰذا علم اتنی تیزی سے انہوں نے حاصل کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ بہت کم وقت میں یہ ہر خاص و عام کی زبان زد ہو گئے، ہر خاص و عام کی زبان پر ان کا نام آنے لگا، شیخ مفید، شیخ مفید، شیخ مفید، ہر کوئی ان کو جاننے لگا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ اتنے عظیم عالم دین تھے کہ جن کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کے تقوی کا عالم یہ تھا، ان کے زہد کا عالم یہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ سو رہے تھے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ تشریف لائی ہیں اور ساتھ میں 2 بیٹے ہیں، 2 بچے آتے ہیں، اور جناب سیدہ کہتی ہیں
کہ اے شیخ میرے ان بچوں کو تم پڑھاؤ، میرے ان بچوں کو تم اپنا شاگرد بناؤ۔ شیخ مفید کی جب آنکھ کھلتی ہے تو حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھئی میری کیا مجال، میری کیا بساط کہ میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کو بچہ کہیں ان کو میں درس دوں، انہیں میں کیا سکھا سکتا ہوں؟ سیدہ کے بیٹے کیا میرے پڑھانے کے محتاج ہیں؟ لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس کے بعد جب وہ درس کے لیے اپنی اس جگہ پہ گئے جہاں پر بیٹھ کے وہ درس دیا کرتے تھے کہ اتنے میں وہاں پر ایک خاتون آتی ہیں اور خاتون کے آنے کا انداز وہی انداز نظر آیا کہ جو جناب سیدہ کا انداز خواب میں تھا۔ اسی انداز میں دو بیٹے بھی نظر آئے جو خاتون دونوں کی انگلیاں پکڑ کے لے کر آ رہی تھی، اور خاتون شیخ مفید کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ اے شیخ تم میرے ان دو بچوں کو پڑھاؤ، انہیں علم دین سکھاؤ۔ شیخ مفید جب یہ دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہو سکتے، بلکہ ضرور یہ کوئی خاص بچے ہوں گے کہ جس کی سفارش کے لیے سیدہ خود میرے خواب میں آ کے بتاتی ہیں۔ لہٰذا جناب شیخ مفید ان بچوں کی تربیت میں، ان بچوں کو علم دینے میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں کرتے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے علم دین ان کو عطا کرتے ہیں، اور جتنی ہو سکتی ہے تمام وہ باتیں کہ جو جاننا ایک عالم دین کے لیے ضروری ہوتا ہے ان تمام باتوں کو ان بچوں کو بتاتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی آپ اس بات کو نظر میں رکھیے کہ شیخ مفید نے کس اعتبار سے ان بچوں کو علم دین دیا ہوگا، کس اعتبار سے کتنی بچوں کی تربیت کی ہوگی کہ تاریخ نے یہ لکھا کہ وہ بچے کہ جن کو شیخ مفید نے درس دیا تھا اپنے اندر اپنی کفالت میں رکھا تھا اس اعتبار سے کہ میں تمہیں درس دوں گا۔ ایک بچہ سید مرتضیٰ بنتا ہے اور ایک بچہ سید رضی بنتا ہے۔ سید مرتضیٰ، سید رضی آپ جانتے ہیں، سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کی، تو یہ شیخ مفید جن کو امام نے اپنا بھائی کہا، ان کے علم کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے جب درس دیا تو ان کے درس کے سبب میں شیخ سید مرتضیٰ اور سید رضی جیسی ہستیاں ہم لوگوں کو اس جہان میں ملی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد والحمد للہ رب العالمین۔